السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اما بعد، آج کی گفتگو پچھلی دونوں نشستوں کی گفتگو کا تسلسل ہی ہے۔ ہم پچھلی دونوں نشستوں میں مسئلہ تقدیر اور خیر و شر، جبر و قدر، ان مباحث کو زیر غور لائے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ انسان نہ مختار کل ہے اور نہ مجبور محض۔ اور جو اس کا اختیار ہے جتنا بھی جزوی، وہ بھی عطائی ہے، وہ بھی اس کا ذاتی نہیں ہے۔ آج کی گفتگو جو ہے، اس کو یہ عنوان دیا جا سکتا ہے مسئلہ تقدیر اور وحدت الوجود۔ اگرچہ مسئلہ وحدت الوجود صوفیاء کے ہاں جو ادق ترین مسائل اور مباحث ہیں ان میں سے ایک ہے، لیکن اس مسئلہ تقدیر کے ساتھ بھی بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ حقیقت کے متعلق فقیر کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس کا انکار کر کے بھی ممکن نہیں ہوا کرتا۔ جو حقیقت ثابتہ ہو اور جو ثابت شدہ اشیاء ہوں، ان کا انکار ممکن نہیں۔ پانی ہماری حاجت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے۔ اب کوئی شخص بھی پانی کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ جس چیز کا انکار کرے گا وہ لفظ ہوں گے، حقیقت نہیں ہوگی۔ یعنی گویا انکار اور اقرار یہ اسبات اور انکار صرف الفاظ کا ہے، حقیقت کا نہیں ہے۔ وہ شخص کہے گا مجھے پانی کی حاجت نہیں ہے، مجھے واٹر چاہیے۔ دوسرا شخص کہے گا کہ مجھے واٹر کی احتیاج نہیں ہے، مجھے آب کی ضرورت ہے۔ تیسرا شخص کہے گا کہ مجھے آب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جل چاہیے۔ سب کا مطلوب ایک ہی ہے۔ ان کے درمیان میں جس چیز نے اختلاف بپا کیا ہے اور جو ان کے درمیان وجہ اختلاف ہے، یا ان کے درمیان جو وجہ انکار اور اقرار ہے، وہ زبان ہے۔ العلم حجاب الاکبر۔ ان کے درمیان جو چیز حجاب بنی ہے وہ علم ہے۔ اسی طرح وحدت الوجود ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو حقیقت ثابتہ ہے، جس کا انکار ممکنات میں سے نہیں ہے۔ چاہے کوئی شخص وحدت الوجود کی اصطلاح کو نہ بھی سمجھتا ہو، چاہے کوئی شخص طبعاً صوفیہ کے عقائد سے متاثر نہ ہو اور اباحت محسوس کرتا ہو، پھر بھی وہ شخص نادانستہ وحدت الوجود کا قائل ہے۔ وحدت الوجود کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے
کہ وحدت موجود اس طرح ہے کہ یہ کائنات کی اشیاء حق تعالی کے ساتھ مل گئی ہیں، یا حق تعالی کائنات کی اشیاء کے ساتھ مل گئے؟ کیونکہ یہ جو ملنا ہے، چاہے یہ با انداز اتحاد ہو چاہے با انداز حلول ہو، دونوں صورتوں میں عکاس اور غماز ہے دو موجودات کا، دو وجودوں کا۔ یعنی حق تعالی کسی کے ساتھ بھی تب ملے گا جب دو وجود ہوں گے، اور کوئی شخص بھی حق کے ساتھ تب متصل ہوگا جب دو وجود ہوں گے۔ اب اس کی تفصیلات عقلی جو ہیں ان میں جانے سے پہلے کچھ سوالات اہل دانش و بینش کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وحدت الوجود غیر اسلامی نظریہ ہے، اگر وحدت الوجود غیر عقلی تصور ہے، وحدت الوجود کی گنجائش نہیں ہے، دو سوالات ہیں۔ یہ جو آیت آپ کے گوش گزار کرنے کا فقیر نے شرف حاصل کیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ اب وہ جو اقرب ترین ہے ہماری رگے جان سے بھی زیادہ، وَا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے ساتھ وہ با انداز اتحاد ہے، با انداز حلول ہے، یا کس طرح ہے؟ اس کا جواب اہل دانش و بینش کے ذمے ہے۔ اگر اس کا جواب یہ دیا جائے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی ذات پھر محدود ہے، اس کا وجود پھر محدود ہے، کہ اگر وہ وجود کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، تو علم اس کی صفت ہے، اور اس کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے، اور اس کی ذات کا غیر بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ذات کی استعداد سے بڑھ کے اس کی صفت نہیں ہو سکتی۔ مثلا سورج کی صفت روشنی دینا ہے، سورج کی صفت حرارت باہم پہنچانا ہے، سورج کی صفت پیاس بجھانا نہیں ہے، سورج کی صفت بھوک ختم کرنا نہیں ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ دیگچی میں سے وہی کچھ نکلتا ہے جو دیگچی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر اس کی صفات لامحدود ہیں اور اس کا وجود محدود ہے تو یہ از روئے منطق درست نہیں ہے، اور اگر اس کی صفات لامحدود ہیں کہ وہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، تو پھر وہ اپنے وجود کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ موجود، وہ اپنی ذات کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ موجود۔ اب وہ کس طرح موجود ہے؟ مزے کی بات یہ ہے، صوفیاء کے اوپر علماء ظاہر کی طرف سے یہ اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ یہ اتحاد اور حلول کے قائل ہیں، یہ ممکنات کو واجب کے ساتھ ملا دیتے ہیں، گویا سادہ زبان میں بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے، اللہ کو بندے کے ساتھ ملا دیتے، اور اس ملانے کو وہ اتحاد اور حلول کے نام سے معنون کرتے۔ اب صوفیاء تو اتحاد اور حلول کے قائل نہیں ہو سکتے کیونکہ دو وجودوں کے وہ قائل نہیں ہیں، لیکن علماء ظاہر کی نظر ایک سوال ضرور خاک نشین کرتے ہوئے گزرنا چاہتا ہے اس موضوع سے۔ امام بخاری نے بخاری کے اندر جو روایت درج کی ہے، اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کا انکار اہل سنت میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، معدود چند لوگ جو کہ
اہل سنت سے خارج ہیں، ان کے سوا کسی نے اس حدیث کا، اس روایت کا انکار نہیں کیا، نہ اس کی سند کے اوپر کوئی جرح ہے اور نہ اس کے متن کے اوپر کوئی جرح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن قرب نوافل کے ذریعے جب میرے قریب ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب یہ سوال ہے اہل دانش و بینش کی نظر کہ یہ اللہ جو بنتا ہے، اس کا ہاتھ، اس کی آنکھ، یہ اتحاد ہوتا ہے یا حلول ہوتا ہے؟ صوفیاء کے تصور کے مطابق تو اتحاد اور حلول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دو وجودوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن علماء ظاہر جو ہیں وہ مصر ہیں اس بات کے اوپر، وہ اصرار کر رہے ہیں کہ وجود تعینات کا جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے منصہ شہود کے اوپر جو نمودار ہے، اس کا وجود فی الواقع ہی موجود ہے۔ اگر فی الواقع ہی موجود ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ اتحاد کرے گا یا حلول کرے گا؟ اس کا جواب ان کے ذمہ ہے۔ ہمارے نزدیک تو چونکہ دو وجود موجود نہیں، اس لیے اتحاد اور حلول کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اب دوسری بات، مسئلہ تقدیر اور وحدت الوجود، ان کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے، ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح خاکسار نے ابتداً عرض کیا کہ جو حقیقت ثابتہ ہوتی ہے اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کا انکار ممکنات میں سے نہیں ہے۔ پانی کی احتیاج ہر ایک کو ہے، جائے استاد خالیست، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ اب اس جگہ پہ آپ کہیں کہ ہم کسی شیخ کامل کو مانتے ہیں، ہمارے کوئی مرشد ہیں، اور کوئی شخص کہے گا کہ جی میں تو مرشد کو مانتا ہی نہیں، میں تو پیروں کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس جگہ پہ وہ مفتی صاحب کو بٹھائے گا، اس جگہ پہ وہ مجتہد کو بٹھائے گا، اس جگہ پہ وہ امام کو فائز کرے گا، اس جگہ پہ وہ مولوی صاحب کو بٹھائے گا۔ اب ان تمام حقائق کو تسلیم کرنے کا معنی ایک ہی ہے کہ اس نے اس حقیقت ثابتہ کو مان لیا کہ جائے استاد خالیس کہ انسان بے پیرا نہیں رہ سکتا۔ اب چاہے وہاں پہ پیر کے لیے مولوی کا لفظ لے آئے، وہ چاہے اس کے لیے وہ مجتہد کا لفظ استعمال کرے، چاہے وہاں وہ فقیہ کا استعمال کرے، یعنی الفاظ کا گورکھ دھندا ہوگا۔ اس حقیقت کو اس نے تسلیم کر لیا کہ جائے استاد خالیس کہ استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی۔ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کرتے ہیں کہ وحدت الوجود کا جو تصور ہے یہ صوفیاء کا پیدا کرتا ہے، جس کی کتاب و سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مسئلہ تقدیر کے متعلق جو معروف روایات ہیں، ان سب کو اگر ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور ان کے مفہوم کو میں آپ کے گوش گزار کروں تو وہ یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ تشکیل پاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کاتب تقدیر اس کی تقدیر لکھ کے گویا قلم توڑ دیتا ہے، اس کی تقدیر لکھی جاتی۔ بہت ساری احادیث ہیں جن کا یہ مفہوم ہے کہ انسان کے اوپر بالآخر تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ رومی نے اسی مفہوم کو اپنے پیرایا میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں تقدیر کے متعلق کہ جب انسان کے اوپر تقدیر غالب آ جائے، یعنی تقدیر مبرم، ہم مبرم اور معلق کے اوپر پچھلی نشستوں میں گفتگو کر چکے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو تریاک ہے وہ زہر بن جاتا ہے، اور جو طبیب ہے وہ قاتل ٹھہرتا ہے، اور اگر انسان کے پاس وقت ابھی باقی ہو تو زہر تریاک بن جاتی ہے، اور قاتل جو ہے وہ طبیب ٹھہرتا ہے۔ یعنی اگر کسی وقت
اس کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ جو ماہر طبیب ہے وہ بھی قاتل کا کام کرے گا، اور جو انتہائی اعلیٰ درجے کی دوائی ہے، اعلیٰ درجے کی دوا ہے، وہ اس کے لیے زہر قاتل کا کام کرے گی۔ وحدت الوجود کو آپ نہ مانیے۔ سوال یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر متصرف فی الامور ایک ہے یا دو ہے؟ اب اگر متصرف فی الامور ایک ہے، دو نہیں ہے، تو وحدت الوجود کی اور مراد کیا ہے؟ اب اس مقدمہ کو آگے بڑھانے سے پہلے بالاختصار میں عرض کرنا چاہوں گا کہ صوفیاء محققین کی وحدت الوجود سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی نقطہ نظر ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے عام لوگوں سے متعین نہیں ہوتا، وہ متعین ہوتا ہے اس نقطہ نظر کے حامل جو مصدقہ علماء ہوتے ہیں، اوتھینٹک لوگ ہوتے ہیں، جو ثقہ افراد ہوتے ہیں، ان سے وہ نقطہ نظر پوچھا جاتا ہے۔ آپ نے اگر فزکس کا مسئلہ پوچھنا ہو تو جو فزکس کے اندر تخصص رکھتا ہے استاد، اس سے پوچھیں گے، یا جو اس کلاس کے طالب علم ہیں ان سے پوچھا جائے گا؟ لا محالہ استاد سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اس کا تخصص ہے اور وہ زیر تعلیم ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ابھی یہ بھی نہ جانتا ہو کہ سائنس کس بلا کو کہتے ہیں۔ وحدت الوجود کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق جو محقق علماء ہیں، اس کے متعلق جو ثقہ صوفیاء ہیں، جو سرخیل صوفیاء ہیں، ان کی رائے کو پرکھا جائے، مد نظر رکھا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ اس کے ساتھ اختلاف روا بھی ہے یا نہیں، کہ ان کی اس سے مراد کیا ہے۔ وہ جب وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں تو ان کی یہ ہرگز مراد نہیں ہوتی کہ موجودات حق تعالیٰ کے ساتھ مل جاتی ہیں، یا جتنی بھی یہ امکانی کائنات ہے یہ حق تعالیٰ کے ساتھ مل گئی ہے، یا اس کے اندر جو تغیرات ہیں یہ سب کے سب حق تعالیٰ کے ساتھ مل گئے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور ان کی یہ مراد ہے وحدت الوجود سے کہ جو چیز مستعار لی جائے، جو چیز عاریتاً لی جائے، یعنی جو چیز ادھار لی جائے، جب تک اس کا آپ ادھار نہ لوٹا دیں تب تک آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ آپ اس بات کا استحقاق نہیں رکھتے کہ آپ اس بات کے مدعی بنے کہ یہ چیز میری ہے۔ مثلاً آپ نے کسی سے 10,000 ادھار لیا، جب تک آپ اس کو لوٹاتے نہیں تب تک اس 10,000 کے آپ مالک نہیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کائنات میں کون سی چیز ایسی ہے، کون سا تعین ایسا ہے باشمول انسان کے کہ جس کا ایک بال بھی ذاتی ہو، ایک خلیہ بھی اس کا ذاتی ہو، اس کائنات کا ایک ذرہ بھی ذاتی ہو؟ جب ہر کائنات کا ذرہ مستعار ہے وجود حق تعالیٰ سے، تصرف حق تعالیٰ سے، تو پھر اس کے اوپر وجود کا اطلاق کس طرح ہوگا؟ پھر کس طرح کہا جائے گا کہ یہ بھی وجود ہے، وہ بھی وجود ہے، وہ بھی وجود ہے؟ پھر کائنات میں متعدد وجود نہیں ہو سکتے، پھر کائنات میں صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ اللہ کا وجود ہے، وہ وجود مطلق ہے، وہ وجود واحد ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے، ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ خدا ہوتا ہے۔ وحدت الوجود کے اعتبار سے تو بندہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا ہونا ہی اللہ کے ہونے کا مرہون ہے، اس کا ہونا ہی اس کے تصرفات کا مظہر ہے، اس کی حیثیت کیا، اس کا تو ایک بال بھی اس کے تصرف کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وحدت الوجود کا معنی۔ اس سے یہ کس طرح ثابت ہو گیا کہ وحدت الوجود کے نتیجہ میں کائنات کو حق ٹھہرا لیا جاتا ہے، یا کائنات کو اللہ سمجھ لیا جاتا ہے؟
وحدت الوجود کے اعتبار سے تو کائنات کی جو باغ ڈور ہے وہ اس مالک کل کے ہاتھ میں ہے. جب اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کے اختیار کی جب نفی کی جائے گی تو پھر اس کے وجود کی بھی نفی کی جائے گی، اس کی صفات کی بھی نفی کی جائے گی. میں نے ابتداً عرض کیا کہ انسان کا جو اختیار ہے وہ بھی اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ بھی اسی نے دیا ہے. جس طرح ایک شخص قلعے کے ساتھ لمبی رسی لے اور اس کے ساتھ ایک کٹے کو باندھ دے اور اسے کہے کہ جس حد تک یہ رسی ہے اس کے درمیان میں تم حرکت کر سکتے ہو. اب سوال یہ ہے کہ اس کٹے نے اس دائرے میں جتنی بھی حرکت کی وہ اپنے اس مالک کے زیر تصرف کی یا اپنے اختیار سے کی؟ وہ بھی مالک کے زیر تصرف کی. اس لیے ہم مجبور مختار ہیں. ہمارا جو اختیار ہے وہ بھی اسی کے اختیار سے ہے. اگر وہ نہ چاہتا تو ہم اس اختیار کو بھی استعمال نہ کر سکتے. اور یہی بات سمجھائی ہے محققین نے کہ جب تقدیر مبرم غالب آتی ہے تو اس وقت پھر وہ جو ہمیں اختیار دیا ہوا ہے وہ بھی معطل ہو جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیے، وحدت الوجود کی اصطلاح سے اگر اباحت ہے، جس طرح لفظ مرشد سے اگر اباحت ہے تو اس کی جگہ پہ آپ استاد رکھ لیجئے، مفتی صاحب رکھ لیجئے، مجتہد رکھ لیجئے. وحدت الوجود کے لفظ کو سرے دست چھوڑ دیجئے. اس کائنات کا خالق اللہ ہے. اب کوئی شخص ازروگ منطق، ازروگ تعقل فقیر کو یہ واضح کرے کہ کوئی بھی شے اپنے بنانے والے کے اختیار سے تجاوز کر سکتی ہے. ایک شخص نے کمپیوٹر بنایا ہے. اب وہ جو کمپیوٹر ہے اس کو بنایا گیا ہے خاص پیراڈائم میں، اس کے اندر ایک خاص پروگرامنگ ہے، اس کے خاص دوائر ہیں جن کے اندر ہی رہ کے وہ پرفارم کرتے. اب یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر یہ صفت رکھی ہی نہیں گئی کہ وہ پانی دے اور کمپیوٹر پانی دینا شروع کر دے. کمپیوٹر واٹر پمپ نہیں ہے کہ وہ پانی دینا شروع کر دے. کمپیوٹر پنکھا بھی نہیں ہے کہ وہ ہوا دینا شروع کر دے. کمپیوٹر بلب بھی نہیں ہے کہ وہ روشنی دینا شروع کر دے. وہ وہی کچھ دے گا جو اس کے بنانے والے نے اسے دینے پہ مامور کیا ہے. آپ سرے دست وحدت الوجود کو چھوڑ دیجئے، صرف مسئلہ تقدیر کو ہی لیجئے تو کائنات کا اگر مقدر طے کرنے والا ایک ہی ہے تو سوال یہ ہوا کہ پھر دوسرا وجود کس طرح ٹھہرا، پھر دوسرا اختیار کس طرح ٹھہرا کائنات میں، پھر اور کوئی متصرف فی الامور کس طرح ہوا، پھر کائنات کے اندر جو تصرفات ہیں ان کا مرکز اور محور ایک ہوا یا دو ہوئے؟ اور اگر ایک ہوا تو یہی وحدت الوجود کی مراد ہے، یہی وحدت الوجود سے مقصود ہے. اب دوسری طرف آئیے، علماء ظاہر کہتے ہیں کہ حق تعالی لامحدود ہے. اب لامحدود کا مرکب، لامحدود کی اصطلاح تو انہوں نے استعمال کر لی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لامحدود کا معنی کیا ہوتا ہے. ازروگ سائنس اس کائنات کے اندر کوئی چیز بھی لامحدود نہیں ہے، ہر چیز محدود ہے. دیکھیے سورج ہم سے کتنا بڑا ہے، کتنے لاکھ گنا بڑا ہے، اس کے باوجود وہ بھی لامحدود نہیں ہے، وہ بھی محدود ہے. چاند بھی محدود ہے، زمین بھی محدود ہے، ہم بھی سب محدود ہیں. مجھے حد لگی ہے تو آپ شروع ہو گئے ہیں، آپ کو حد لگی ہے تو دیوار شروع ہو گئی ہے، دیوار کو حد لگی ہے تو چھت شروع ہو گئی ہے، یہ برآمدہ ختم ہوا ہے تو درخت شروع ہو گئے ہیں، درختوں کو حد لگی ہے تو اگلے درخت شروع ہو گئے. ہر چیز محدود ہے. اچھا اب آپ نے محدود کو سمجھ لیا. اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں تو یہ بات ازروگ تعقل ثابت کی جا سکتی ہے.
کہ ایک لامحدود ہو اور دوسرا محدود ہو. لامحدود کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اسے حد نہ لگے. میں پھر دہراتا ہوں اس جملے کو، ذرا اس کے اوپر غور کیجئے. محدود کی تعریف پہلے سمجھ لیں. محدود اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد دوسرا شروع ہو، جس کے بعد تیسرا شروع ہو، جس کے بعد چوتھا شروع ہو. یعنی ہم کہتے ہیں کہ خدا اجزاء کا مرکب نہیں ہو سکتا. اجزاء کا مرکب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جو جز ہے وہ اس بات کا عکاس ہے کہ اب اس نے جس کا وہ جز ہے اسے کل نہیں رہنے دیا. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کے گوش گزار کروں گا. یہ دیکھیں، یہ ٹشو پیپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اب اس وقت اس حالت میں یہ ٹشو پیپر ایک کل ہے. اچھا، اب اس بات کو سمجھیں. یہ میں نے ابتداً بھی عرض کیا تھا کہ یہ موضوع ادق ہے، لیکن مسئلہ تقدیر کو زیر بحث لاتے ہوئے اس موضوع کو زیر بحث لانا ضروری ہے. اس لیے بھی کہ صوفیاء کے نظریات کو رد کرنے میں زبان بہت دراز ہو چکی ہے، بلا یہ غور کیے ہوئے کہ ان کی جو تحقیق ہے وہ کس درجے کی تحقیق ہے. اور یہ اس وقت کی قلت کی وجہ سے یہ موضوع سمیٹا تو نہیں جائے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن جتنا بھی وقت نے توفیق دی. اسے کل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں ٹشو پکڑا ہوا ہے اسے کل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے. اچھا، اب دیکھیے، اب اس میں سے میں نے ایک ٹکڑا توڑ لیا. اب یہ کل نہیں رہا، یہ جز ہے. اب عامی زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جز ہے اور یہ کل ہے، لیکن ازروغ منطق اب یہ کل نہیں رہا. ہوا کیا ہے کہ اب یہ اس کا چھوٹا جز ہے اور یہ اس کا بڑا جز ہے. تھوڑا سا ادق مسئلہ ہے، لیکن غور کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. یعنی ہر جز اس بات کا عکاس ہے کہ اب اس نے کل کو کل نہیں رہنے دیا. اب یہ بھی جز ہے، یہ بھی جز ہے. اس لیے خدا اجزاء کا مرکب نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اجزاء کا مرکب کوئی چیز ہوگی تو وہ حادث ہو جائے گی، وہ قدیم نہیں ہوگی. اس کے اوپر زمان و مکان یعنی ٹائم اور سپیس کا اطلاق ہوگا. اب اس بات کو سمجھیے. یہ میں نے ٹکڑا رکھ دیا. اب میں پھر بات سمجھاتا ہوں. یہ ایک کل ہے. اب یہ جو کل ہے یہ قدیم ہے، یہ حادث نہیں ہے. اس کے اوپر زمان و مکان کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ سے ہے، ہم نہیں جانتے کب سے. یہ کل ہے. اب میں نے اس میں سے ایک ٹکڑا توڑا، یہ جز ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بڑا جز ہے. اب اس کے اوپر بھی زمان و مکان کا اطلاق ہوا ہے، اس کے اوپر بھی زمان و مکان کا اطلاق ہو گیا، کیونکہ جس وقت یہ اس سے جز ہوا ہے وہ خاص وقت ہوا ہے. یعنی میں نے، پھر سمجھیے، یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یہ کل ہے. اب اس میں سے یہ میں جز کرنے لگا ہوں، تو کیا کوئی بھی واقعہ زمان و مکان سے ماورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. ہر چیز جو ہے، جو ہو رہی ہے، وہ زمان و مکان کے تابع ہوگی، وہ زمان و مکان کے دائرہ میں ہوگی. زمان و مکان سے ماورا تو میٹا فزکس ہے، وہ تو زیر بحث نہیں آ سکتی. اب جب اس کو میں نے توڑا ہے تو یہ واقعہ ہوا ہے خاص وقت پہ. اب جب یہ خاص وقت پہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر زمان اور مکان کا اطلاق ہوا ہے. خاص وقت پہ بھی ہوا ہے اور خاص جگہ پہ بھی ہوا ہے. ٹائم اور سپیس دونوں کا اس کے اوپر اطلاق ہوا ہے، اور ٹائم اور سپیس کا جس کے اوپر اطلاق ہوگا وہ جز بھی ہوگی، چیز حادث بھی ہوگی، محدود بھی ہوگی. اللہ کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. وہ اجزاء کا مرکب نہیں ہو سکتا، وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس چیز کا تو اس ذات کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ حق تعالی کے بالمقابل کس حیثیت میں ہے، کس پوزیشن میں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کی وہ حالت بھی نہیں ہے کہ ہم اگر سورج کے سامنے موم بتی جلا کے رکھ دیں، اگرچہ وہ موم بتی سورج کے بالمقابل قریب با عدم کی حیثیت رکھتی ہے، بالکل معدوم حیثیت رکھتی ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے.
لیکن اس کے باوجود وہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ موجود ہے۔ ہماری جو حق تعالی کے ساتھ ربط اور اتصال کی کیفیت ہے وہ یہ بھی نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک مثال کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہم ابتدان بھی یہ بات زیر بحث لا چکے ہیں، مسئلہ تقدیر کو زیر بحث لاتے ہوئے شرک کے تناظر میں، کہ اس کائنات کے اندر جو حق تعالی کا ربط ہے وہ موجد اور ایجاد کا نہیں ہے، کہ جس طرح ایک شخص نے کسی چیز کو ایجاد کیا تو اب اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ میری ایجاد کہاں ہے۔ ایک شخص نے گھڑی بنائی ہے، اس کو اب معلوم نہیں ہے کہ وہ میری بنائی ہوئی گھڑی کس کلائی پہ بندھی ہے۔ تو کائنات کو اللہ نے اس طرح نہیں بنایا کہ اس نے اس کو بنا کے چھوڑ دی ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ کائنات جو ہے نا، اس کی حیثیت فقط اتنی ہے کہ جس طرح ایک شخص اپنے خیال کے اندر ایک شہر آباد کرے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ سوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سوئے ہو، جب تمہارے اوپر موت طاری ہوگی تو جاگ جاؤ گے۔ ہے غیب غیب جسے سمجھتے ہیں ہم شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اب اٹھ گئے تو خواب باقی رہے گا؟ نہیں، ختم ہو جائے گا۔ آپ مر گئے ہیں، خواب باقی رہے گا؟ اس خواب کی جو بقا ہے وہ آپ کے وجود پہ منحصر ہے۔ اس خواب کی بقا آپ کے وجود کے اوپر منحصر ہے۔ جب تک آپ ہیں تب تک آپ کا خیال ہے، جب تک آپ ہیں تب تک آپ کا خواب ہے۔ یہ کائنات خیال حق میں بپا ہے اور حق کی وجہ سے بپا ہے۔ ایک لمحے کے لیے حق تعالی کا فیض اس کائنات سے معطل ہو جائے تو یہ معدوم ہو جائے گا۔ اس کی حیثیت فقط اتنی ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور اتنا گہرا اندھیرا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اچانک آفتاب طلوع ہوتا ہے اور وہ پورا شہر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ کس کا مرہون ہے؟ وہ سورج کا مرہون ہے۔ اسی طرح یہ جو کائنات ہے یہ مرہون منت ہے حق تعالی کے تصرف کی۔ اس کا تصرف موجود ہے تو یہ موجود ہے، اس کا تصرف معطل ہو جائے تو یہ معدوم ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے معدوم سے موجود کی ہے۔ یہاں معدوم سے مراد بھی آیان ثابتہ یعنی علم الہی ہے۔ اگر یہاں معدوم کے بہت معنی ہوتے ہیں۔ ایک عدم کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا، عدم العدم کا معنی ہوتا ہے وجود، اور ایک عدم معنوی ہوتا ہے، عدم اصطلاحی ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے علم الہی۔ اب سوال ہے کہ یہ کائنات تخلیق ہونے سے جس حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے اس سے پہلے کہاں تھی؟ علماء ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ عدم میں تھی، اور عدم کا معنی وہ یہ لیتے ہیں نہ ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نہ ہونے سے ہوئی ہے، تو جب یہ نہیں تھی تو اللہ کو اس کا علم تھا یا نہیں؟ اگر اللہ کو اس کا علم نہیں تھا تو اللہ کا علم نعوذ باللہ ناقص ٹھہرے گا، اور جس کا علم ناقص ہو وہ وجود مطلق، وجود کل اور لامحدود نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ موجود ہوئی تو اللہ کو تب علم ہوا اس کا یا پہلے سے علم تھا؟ اگر تب علم ہوا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب اللہ کا علم نامکمل تھا، پھر اللہ کو علم ہوا، پھر اللہ کا علم مکمل ہوا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ نہیں جی یہ اللہ کے علم میں موجود تھی، تو یہی صوفیاء کی مراد ہے کہ یہ اللہ کے علم میں موجود تھی اور اللہ کے علم میں موجود ہے۔ چوتھا سوال، اللہ کے علم میں یہ موجود تھی
تو پھر اس کے بعد یہ اللہ کے علم میں ہی بپا ہوئی، اللہ کے علم میں ہی یہ منصہ شہود پہ آئی، اللہ کے علم میں ہی یہ ظہور پذیر ہوئی، اللہ کے علم میں ہی اس کی شناخت ہوئی، یا اللہ کے علم کے باہر ہوئی؟ اب اگر کہا جائے کہ اللہ کے علم کے باہر ہوئی تو اللہ کا علم محدود ہوگا، کیونکہ باہر اس چیز کا ہوتا ہے جو محدود ہو۔ لامحدود کا کوئی باہر نہیں ہوتا، لامحدود کو تو حد ہی نہیں لگتی۔ اگر اللہ لامحدود ہے تو پھر آپ نہیں ہو سکتے، یہ کائنات نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ بھی کہا جائے کہ اللہ ایسا لامحدود ہے کہ اس کائنات کے پرے کسی گلیکسی میں پڑا ہوا ایک ذرہ اللہ کے علم سے باہر ہے، تو اللہ پھر بھی محدود ہو جائے گا، اللہ محدود اکبر ہو جائے گا اور وہ ذرہ محدود اصغر ہو جائے گا۔ وہ لامحدود صرف اسی صورت میں ٹھہر سکتا ہے کہ اس سے باہر ایک ذرہ بھی موجود نہ ہو، اس کے علم سے باہر بھی موجود نہ ہو، اس کے وجود کے باہر سے بھی موجود، اس کے وجود کے باہر بھی موجود۔ اب کیا یہ اللہ کے علم کے باہر وقوع پذیر ہوئی ہے؟ اگر اللہ کے علم کے خارج میں وقوع پذیر ہوئی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ کا علم لامحدود نہیں ہے، اللہ کا علم محدود ہے۔ اور اگر اللہ کے علم میں ظہور پذیر ہوئی ہے تو یہی وحدت الوجود ہے۔ لیکن پھر آگے سوال ہے، اللہ کے علم میں جو وقوع پذیر ہوئی ہے وہ اللہ کا بطور جز ہو کے ہوئی ہے؟ اگر بطور جز ہو کے ہوئی ہے تو ابھی فقیر نے تمثیل کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حق تعالی اجزاء کا مرکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کا جز ہو پھر اس کا کل نہیں ہوتا، وہ جز اکبر ہے، وہ جز اصغر ہے، اجزاء کا مرکب خدا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے اندر ہی وقوع پذیر ہوئی ہے لیکن اس کا جز نہیں ہے، اس کا غیر ہے۔ اگر اس کا غیر ہے تو پھر حق تعالی محدود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس کا جز بھی نہیں ہے، اس کا غیر بھی نہیں ہے، اس کے خارج میں بھی نہیں ہے، تو یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ اس کا تسلسل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلی نشست ہوگی۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔